السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وحلما وحکما۔ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت جل وعلا جل جلالہ اما نوال دعوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع پہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد کون سے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں: الصابرین، صبر، حوصلے، ہمت سے۔ آج تیسری نشانی انشاءاللہ بیان ہوگی اور وہ ہے والقانتین،
ہمیشہ اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں سچے سچے خالص انداز میں فرما برداری تابعداری کرنے والی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، اسلحہ لے کے مسجد نبوی میں رش لگ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا فلاں جگہ پہ غزوہ ہے اور کافروں سے جہاد ہے، تو کوئی پتہ نہیں جہاد میں کس کو شہادت نصیب ہونی ہے اور کس نے غازی بن کے واپس آنا۔ اگر کسی نے گھر میں کوئی وصیت کرنی ہے تو وہ پیغام اپنے گھر والوں کو پہنچا دے۔ تو ہر کسی نے یہ کہا کہ ہمیں آقا کی ملاقات، آقا کی زیارت اور پیغمبر علیہ السلام کے قدموں پہ جان نچھاور کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی تھا جس کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور اس نے بھی کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی لیٹ نہیں، اور کوئی یہ نہیں کہ کوئی نہ کوئی میں رائے تلاش کر لوں۔ اور ممکن تھا وہ نوجوان آقا علیہ السلام کے سامنے آتا اور یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میری شادی ہوئی ہے، تو اگر میں شہید ہو گیا میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تو پہلی دوسرے دن ہی اپنا اس کو اتنا غم اٹھانا پڑے گا، تو مجھے کچھ دن کے لیے رخصت ہو لیں، جنگ تو جاری ہے، اگلے جہاد میں چلا جاؤں گا پھر شہید ہو جاؤں گا۔ اور ممکن تھی آقا علیہ السلام اس کو اجازت دے بھی دیتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کرنے سے رعایت تو مل جائے گی، اعلیٰ درجہ نہیں ملے گا۔ وہ اعلیٰ درجے کے حصول میں ایسا کرتے تھے، درجات کی بلندی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں ہی نام فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے افراد اکٹھے کیے ہیں دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اور اللہ رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جنگ میں وہ صحابی شہید ہو گئے، اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ راز کیا ہے، اور وہ جب راز افشاں ہوا تو حضور نے ایسا ارشاد فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہی بنا دیا۔ اب عورت کو، بیوی کو پتا تھا یا اس شہید ہونے والے صحابی کو پتا تھا، وہ پانی کا مٹکا اٹھائے میدان جہاد میں پہنچ گئی، وہی دلہن والا لباس پہنا ہوا، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع ملی ہے میرا سرتاج، میرا خامد، میرا دولہا یہ شہید ہو گیا۔ تو اس نے تو ابھی جنابت کا غسل بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کے کلمات انڈائریکٹ کسی صحابی کی زبان سے، اعلان کرنے والی کی زبان سے یہ سنا کہ پیغمبر جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، اس نے پانی وہیں چھوڑا، اسلحہ پکڑا ہے اور میدان جہاد میں آ کے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کوئی ضرورت پڑتی تھی نا تو اس وقت کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وگرنہ ہر شے تو آپ کے سامنے عیاں تھی۔ ممکن ہے آپ خاموش رہتے، لیکن اب خاموش رہنے کا وقت نہیں تھا۔ فرمایا اے اللہ والی،
تیرا جذبہ ٹھیک ہے، تو نے اس کی شہادت پہ ماتم کرنے کی بجائے، غم منانے کی بجائے، سینہ کو بھی کرنے کی بجائے، بال نوچنے کی بجائے عرب کی عورتوں کی طرح وہ کام نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے بال نہیں نوچے، پیٹتی ہوئی روتی ہوئی ہائے وائے کرتی نہیں آئی، بلکہ صبر حوصلے سے آ کے تم نے ہمیں یہ خبر دی ہے تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو جنت کا پانی دے کے حنظلہ کے غسل کے لیے مقرر فرما دیا۔ جنت کے پانی سے غسل ہو رہا ہے اور فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں نے غسل دیا، تو ان کا لقب تھا غسیل الملائکہ، ان کو ملائکہ نے غسل دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ اپنی ذاتی ضروریات کو، ذاتی مجبوریوں کو، کاروباری مجبوریوں کو، گھریلو مجبوریوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لیے مقدم سب سے پہلے اللہ اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ واللہ احق ان یرضوہ ورسولہ، اللہ رسول کو راضی کرنا سب سے بڑا تمہارا حق بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ملاقات ہے، نہ رابطہ ہے، تو واحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زمین پہ کہ پیغمبر کو راضی کرو اللہ آٹومیٹک راضی ہو جائیں گے۔ تو کیسے راضی کیا انہوں نے؟ مجلس لگی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے چند احکامات ارشاد فرمائے تھے، لیکن محفل میں ایک صحابی ایسے تھا جس تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، سونے کی انگوٹھی، اس کو پہن لیا۔ جبریل آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمان بھیجا ہے کہ آپ کی امت پہ سونا مردوں کے لیے اور ریشم مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا، ریشمی لباس نہیں پہننا، سونا کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں کرنا، اور سونے اور چاندی کے برتن یہ سب پہ حرام ہے، عورتوں پہ بھی مردوں پہ بھی۔ حکم آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار دی اور لوہے کی انگوٹھی بنوائی، وہ پہن لی۔ جبریل پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایک اور آ گیا ہے کہ لوہا اس سے بھی پرہیز کریں، بچیں، کیونکہ یہ بت پرستوں کی نسبت ہے ان کی طرف، کیونکہ وہ لوہے سے بڑے بڑے مجسمے اور تمثیلیں اور بت بناتے ہیں، لہذا یہ سارے کا سارا لوہا جس کو نفع نقصان کے لیے پہنا جاتا ہے سب ان کے پہننے والوں سمیت جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو اب اس سے بھی آقا علیہ السلام نے بھی لوہا بھی اتار دیا۔ چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اللہ نے بھی پسند فرمائی اور حضور پاک نے بھی پسند فرمائی، صحابہ نے بھی پسند فرمائی، اور آقا تو ویسے ہی بڑے حسین جمیل محجبین تھے، اور جب آپ یہ انگوٹھی پہن کے اندھیرے کے اندر چلتے، صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی انگوٹھی بھی چمک رہی ہوتی، انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا تھا، وہ انگوٹھی سے زیادہ چمک رہا ہوتا تھا۔ اب اس صحابی کو نہیں پتا تھا کہ سونا حرام ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے پہلے کہیں دیکھا تھا، کچھ عرصہ بعد آئے، دور سے آتے تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی ابھی تک۔ فرمایا سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو یہ تو حرام ہے، ادھر لاؤ۔ انہوں نے فوراً اتار کر دے دی۔ سونا بڑا مہنگا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں سونا شاید ہو ہی نہ، اگر ہوگا بھی تو تھوڑا تھوڑا بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جن کو فراوانی سے سونا ملتا ہے۔ عورتیں سونے سے
سونے سے زیادہ سونے سے محبت کرتی ہیں کہ سنبھال سنبھال کے رکھیں، یہ بڑا قیمتی زیور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قیمتی چیز ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اس قیمتی سے بھی ایک قیمتی چیز ہے، اور وہ محمد کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے انگوٹھی دے دی، آقا علیہ السلام نے انگوٹھی پکڑ کے زمین پہ پھینک دی، سونے کی انگوٹھی زمین پہ پھینک، اٹھ کر چلے گئے۔ اب صحابہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، یہ انگوٹھی پکڑ لو اپنے گھر میں کسی عورت کو، کیونکہ عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ فرمانے لگے جس انگوٹھی کو، سونے کو میرے سونے پیغمبر نے پھینک دیا، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ انگوٹھی وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسرا صحابی ہوئی، تیسرا، سارے چلے گئے، انگوٹھی وہیں کے وہیں پڑی رہ گئی ہے۔ کسی اور نے بھی کہا چل میں لے جا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں وہ لوگ الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ رسول کے حکموں پہ فوراً عمل کر دینے والے، تابعداری فرما برداری کرنے والے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان نشانیوں والے، علامتوں والے، خوبیوں والے، تمغے حاصل کرنے والے، اعمال میں آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں میں، فرما برداری میں، خشیت الہی میں، اپنے جسم پردے داری کی حفاظت میں، اللہ رسول کی محبت میں آگے بڑھ جانے والوں کے اللہ نے پچھلے سارے معاف فرما دیے، اور آئندہ کے لیے اجر عظیم ہے، اور وہ اجر عظیم ہے ہی جنت ہے۔ جنت سے بڑھ کے اجر عظیم کیا۔ دو بندے آئے، انہوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ہمارا جھگڑا ہو گیا جی ایک زمین کے معاملے میں، پانی پیچھے سے کھال کے ذریعے، نالے کے ذریعے آتا ہے، تو کھیت اور باغ کو ہم باری باری پانی دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا معاملہ سنا، اور یہ آپ کا عمل بھی تھا اور وصیت بھی تھی کہ جب بھی کسی دو فریق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو خالی ذہن ہو کے، نیوٹرل ہو کے، دونوں کے بیانات پہلے تسلی سے سن کے پھر سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ کلیہ آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اصول کے طور پہ بیان فرمایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے بہت زیادہ رکھی۔ تو فرمایا اے پیارے علی، تم جب بھی کسی دو فریق کے درمیان فیصلہ کرو، اس بات کو بنیاد بنانا کہ دونوں کے بیان تسلی سے سن کے پھر فیصلہ کرنا۔ مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس بنیاد پہ کیے ہیں، سارے صحیح ہوئے ہیں۔ حکم پہ عمل کیا نا، فرما برداری کیا، اپنی سینس نہیں لڑائی۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، میرے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے، لیکن میں نے اپنی مرضی نہیں کی، عمل پھر بھی مدنی والے تاجدار کے فرمان پہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ جرابوں پہ مسا، موزوں پہ مسا،
عرب کے اندر چونکہ یہ چمڑے کی جرابیں کو انہیں موزے کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ کپڑے کی جرابیں ہیں، تو یہ علاقے کا فرق ہے، مسح ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سوچنے لگا کہ گرد و غبار تو نیچے لگتی ہے، تو نیچے والے حصے کو صاف کرنا چاہیے، تو مسح اوپر کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچتا رہا کسی نتیجے پہ نہ پہنچا کہ آقا کی پیاری پیاری صورت میرے سامنے آ گئی۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے اس میں حکمت بھی ہے، بہتری بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ فرمایا تمہاری سمجھ میں کچھ آئے نہ آئے، ممکن ہے کچھ دیر بعد آ جائے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کا اللہ تمہیں اجر عطا فرما دیں۔ دو بندے اپنا اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ دے دیا کہ جس کا باغ پہلے آتا ہے وہ پانی لگا لے، اور جس کا بعد میں آتا ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دے۔ پہلے باغ آتا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھپھی زاد بھائی تھے۔ دوسرا جو تھا نا وہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر تھا، منافق تھا نا، تو اوپر سے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، صرف ذاتی ضروریات کے لیے، کچھ مال و دولت کے لالچ کے لیے، یا پھر اسلامی ریاست میں رہ کے اسلامی حدود کی پابندی مجبوراً کر رہے تھے۔ منافق ایسے تھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ انہیں نامینیٹ کیا، علامتوں سے پہچانے جاتے تھے۔ صحابہ کی جماعت الگ ہو گئی، منافقوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ منافق ایسے پہچانے جاتے تھے کہ پیغمبر کے حکم پہ 99 حکموں پہ عمل کیا نا، ایک حکم پہ عمل نہیں نہ کیا، اعتراض کیا، منافق بن گیا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ابلیس نے ایک حکم پہ اعتراض کیا، انکار کیا، شیطان بن گیا، اور آقا کے ایک حکم پہ اعتراض کرنے والا، انکار کرنے والا منافق بن گیا۔ اس دور میں ایمان لانا اور پھر اس پہ قائم رہنا بہت مشکل اور بڑا اجر والا کام تھا۔ ایک ایک حکم کے فرما برداری پہ اعلیٰ درجے مل رہے تھے، اور ایک ایک حکم کی نافرمانی پہ لوگ کافر ہو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اندر کمیاں تلاش کریں، اپنے اندر سستیاں تلاش کریں، اپنے اندر جو کسی قسم کی ہم نے ایسے ہی بنا سنوار کے رہتیں لی ہوئی ہیں نا دین میں، ان کو تلاش کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ ایک کلیہ بنایا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، زبردستی جبر نہیں ہے۔ یہ کافروں کے لیے ہے، یاد رکھیں کہ کسی کافر کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، تلوار کے گن پوائنٹ پہ بھائی پڑھ کلمہ، یہ جبر نہیں ہے۔ ہاں جو مسلمان ہو گیا ہے پھر اس پہ اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے گا، زبردستی کیا جائے گا۔ حکمران کی ذمہ داری ہے رایا کو پابند بنائے، اور گھر کے سربراہ کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو پابند بنائے۔ یہاں تک فرمایا اگر تمہارے بالغ بچوں میں سے بچیوں میں سے کوئی نماز نہیں نہ پڑھتا، 10 سال کا ہو گیا ہے، اسے مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو کون پڑھائے گا؟ جو خود پڑھے گا۔ کون صبح اٹھے گا؟ جو خود اٹھتا ہوگا۔ اور اگر ماما بھی سوئی ہیں، پاپا بھی سوئے ہیں، دادا بھی سوئے ہیں، نانا بھی سوئے ہیں، تو بچوں کو کون جگائے گا؟ سکول ٹائم ضرور اٹھیں گے، کالج کے لیے جائیں گے، کاروبار کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے لیے اس وقت اللہ رسول کے حکم سامنے نہیں آتے؟
اس نے اعتراض بھی کیا، انکار بھی کیا اور گستاخی بھی کر دی، اس سے بھی بڑا جرم۔ وہ کیا تھی؟ کہنے لگا جی انہ ابن امتی کا، یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر! اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، آہا سبحان اللہ، آپ کا کہ ذہن میں کبھی یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا دوست ہے یا یہ میرا کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے۔ جب آپ فیصلہ کرتے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایسا فیصلہ کرتے کہ نہ اس میں رشتہ داری کا خیال ہوتا نہ اپنی برادری کا خیال ہوتا تھا، انصاف پہ مبنی فیصلے ہوتے تھے۔ کس طرح کے فیصلے کیے؟ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آخری حج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے۔ حج ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد میدان عرفات میں، تو آپ جن جن چیزوں کو روکنا چاہتے تھے نا، ان میں سود کا نظام ختم کرتے ہوئے فرمایا آج کے بعد سودی نظام ختم ہے، اور جس سرمایہ دار نے غریبوں سے سود لینا ہے وہ سارے کا سارا ختم کیا جاتا ہے۔ کسی سرمایہ دار کا حق نہیں ہے کہ اب وہ غریبوں سے اصلی رقم کے ساتھ اضافی سود بھی حاصل کرے، صرف اصلی رقم واپس لینی ہے۔ اب ان میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سود کا کاروبار کیا ہوا تھا اور وہ اس کو چلا رہے تھے اور اس پہ اضافی رقم بھی لے رہے تھے۔ کسی کا نام نہیں لیا، اپنے چچا عباس کا نام لیا، نہ برادری کا خیال رکھا نہ رشتہ داری کا خیال رکھا۔ فرمایا میرے چچا عباس نے سرمایہ دار مالدار ہیں، لوگوں کو ادھار پیسے دیے ہوئے ہیں، ان پہ سود لے رہے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود جو لینا ہے وہ حرام قرار دیتا ہوں، نہ میرا چچا اضافی رقم لے گا نہ تم میں سے کوئی اضافی دے گا۔ تو چچا جان نے یہ نہیں کہا کوئی چنگے بھتیجے ہو میرے ہی پیسے مروا چھڑے اور مینو تو رہ دے رہے ہو، چلو اس بار گزارا اگلی بار سے نہ، فرمایا نہیں، سب کا ختم۔ اور کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ سارے صحابی تھے، صحابی اعتراض نہیں کرتا، منافق اعتراض کرتے تھے۔ اور ان 1.5 لاکھ جو مجمع تھا ان سب کو آقا علیہ السلام نے بھی اللہم اشہد کہہ کے اپنا بھی اور فرشتوں کا بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی ان سب کے ایمان پہ گواہ بنایا۔ ان سب پہ اللہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ رہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تقسیم علیحدہ کی ہوئی، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اور جناب جنگوں سے پہلے والے بعد والے، کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ ان کے درجات کی بنیاد پر ہے، وگرنہ ایمان سب کا ہے، رضی اللہ سارے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، گستاخی کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو میں نے کچھ رعایت کی تھی اس منافق کی، لیکن اس بے ایمان نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اب تم نے کناروں تک پانی بھر کے پھر چھوڑا ہے، جو کر لو جو کرنا ہے، محمد کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کیا چاہیے تھا؟ ہاتھ جوڑ دیتا، معافی مانگتا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف رؤوف الرحیم تھے، معاف کر۔ اس نے معافی بھی نہیں مانگی اور اپنی ضد پہ بھی اڑا، فیصلہ بھی خلاف ہو گیا۔ اب اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ رسول کے فیصلے حکم کے سامنے اپنی من مرضی، اپنا اختیار، اپنی پسند شامل کرنے والے ایماندار ہے ہی نہیں، یہ بے ایمان ہو چکے ہیں۔
اس وقت ایک حکم پہ اعتراض کیا، انکار کیا، گستاخی کی، کافر ہو بے ایمان ہو گیا۔ آج کتنے لوگ کتنے حکموں کا انکار بھی کر رہے ہیں، عملی طور پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، اور ہیں مسلمان کے مسلمان۔ خدا را سوچیں، عمل کیا ہے، حکم کیا ہے؟ وَأَبْلُهَا، داڑھی کو چھوڑ دو اس کی حالت پہ۔ کئی بہانے بنائے جاتے ہیں، کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں، کئی طرح کی تشبیہات دی جاتی ہیں۔ اپنا کپڑا تہ بند، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو، مردوں کے لیے حکم ہے۔ کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں، کئی بہانے بنائے جاتے ہیں، کئی طرح کی ایفیشنسی پیش کی جاتی ہے، اور کئی طرح کے مجبوریاں ادا کی جاتی ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار کی، دفتر کی، آفس کی، اور اپنے ماحول کی، مجلس کی، اپنی کمپنی کی، برادری کی۔ فرمایا تم میں سے کسی مسلمان مرد کی بالغہ عورت پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اگر غیر محرم کی نظر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت فرمائیں گے، فرشتے بھی لعنت فرمائیں گے۔ اب ہم بنا سنوار کے اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ اپنی عورتوں کو شو کی بنا کے دنیا کو دکھاتے رہیں اور کہیں ہم حضور پاک کے بڑے سچے تابعدار ہیں، ہم تو سچے عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا محب کو نہیں، ہم سے بڑا جانسار کو نہیں، وفادار کوئی نہیں۔ اپنی حالت پہ غور کریں، کیا ہم اس کیفیت میں آقا کو منہ کھانے کے قابل ہیں؟ اور جنہوں نے والقانتین کا عملی کردار ادا کیا، فرما برداری کی، ان کے ماننے والے اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں، اپنے جذبات میں وہ کس انداز سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں۔ والقانتین، ایک ایک حکم پہ فرما برداری، تابعداری، وفاشیاری کرنے والے۔ اساں قال اللہ تے قال الرسول منیا، شرک والے بتنوں میں ہتھی پنیا، شر چھڈ کے تے حصہ لیا، خیران دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد تے بغض او کینے دیاں، واوا رگڑ صفائیاں ہوندیاں نے، جدوں روز آیت ہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے، ہاتھ چک چک منگا کمینہ میں، رب کولوں شہر مدینہ میں، ہمیں اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے، ہمیں اور کسی چیز کی تڑپ نہیں ہے، ہمیں اور کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، ہمیں مدینہ مل جائے، مدینے والا مل جائے، مدینے کا نظام مل جائے، مدینے والے کا اسلام مل جائے، مدینے والے کی محبت مل جائے، مدینے والے کا عمل مل جائے، مدینے والے کی سنت مل جائے، ہم دنیا کو کہیں گے ہم سے بڑھ کر تاجدار بادشاہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرما برداری کرنے والے بنو، تابعداری کرنے والے بنو، اور جنہوں نے تابعداری کر کے دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا
انعامات، القابات اور قرآن کی عملی تفسیر بنا دی ہے۔ تجلا چہریاں تے فغسلودا، تجلوا سیماہم فی وجودا، ہتھاں وچ فیض بھرے آئی حتیٰ تنفقودا، زبان وچ ذکر جیری ذکر اللہ اللہ دا، جسم وچ زور بھرے آئی حتیٰ جاہدودا، اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا۔ یہ قرآن کے لفظوں کو جوڑ کے عملی طور پہ کانے تین فرما بردار کانے تات کی تشریح فرمائی ہے۔ ایک ذات بھروسہ الا تقنطوا دا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ سے وعدہ کرو پچھلے دو کچھ ہو چکا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ کے لیے تجھے بھی راضی رکھیں گے، تیرے پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل کر کے دکھائے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے سچے دل سے توفیق مانگے، انشاءاللہ ملے گی۔ یہ بار بار جمعہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، اگر ہم اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، تو پھر سوچیں جب ہم اپنا عمل نہیں بدل رہے تو اللہ اجر و ثواب بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اجر و ثواب دینے میں بھی اللہ سوچیں گے کہ یہ تو اپنا بدل نہیں رہا، تو اس کو ہم اجر و ثواب کے ڈھیر لگائی جائیں۔ کانے تین، کانے تات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا ہے، ان کے بتائے طریقے پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب بنا دیا، آخرت میں بھی کامیاب فرما دیا۔ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عرب و عجم کے زیورات کے زکوٰۃ، زیورات بھی تو زکوٰۃ ہے، اور کس شکل میں سونا ہوتا ہے؟ اس نے فوراً احکامات سیکھے اور جا کے زکوٰۃ ادا کی۔ یہ نہیں چلو سال آئے گا تو رمضان جناب عمل کریں گے، عید کے بعد شروع ہو جائیں گے، ہفتے کو نمازیں پڑھیں گے، اتوار کو لیٹ کرنے سے شیطان تمہیں سست اور غافل بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اپنے مال کو پاک اور صاف رکھو، اور اپنے جسموں کی حفاظت کرو، اور اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم سے روشناس فرماؤ۔ ایک ایک بندے نے، ایک ایک عورت نے ایسا نظام گھر میں ترتیب دیا، آسمان کے فرشتے بھی آسمان چھوڑ کے رب کی رحمت لے کے پروں کا سایہ کر دیتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی کیوں ہے؟ افراتفری کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ شیاطین کا غلبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات کو، فرامین کو ثانوی حیثیت دوسرے تیسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اٹھا لی۔ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو نے دین محمد کو چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا۔ اور آقا علیہ السلام کے نام کی بھی عزت کریں، حضور کے نظام کی بھی عزت کریں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین برداشت کر سکے، تو آقا کے نظام کی توہین ہو سکتی ہے، آقا کے عمل کی توہین ہو سکتی ہے۔
ایک ہے آپ کا نام، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ایک ہے آپ کا نظام، آپ کا عمل، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم حضور کے نام کی تو بڑی عزت کریں، لیکن آپ کے عمل کو کوئی حیثیت ہی نہ دیں۔ بتاؤ ہمارے اندر گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی گستاخی ہے کہ ہم حضور پاک کی سنت کو کوئی اہمیت نہ دیں، آپ کے عمل کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ صرف نام سے محبت کرنے والے نجات نہیں پا سکتے جب تک حضور کے ایک ایک فرمان پہ عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا